دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نصیری فرقے سے متعلق چند مزید حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ نصیری مذہب میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اگر کوئی نصیری اس فرقے کے راز فاش کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نصیریوں کے اس عقیدے پر بھی بات کریں گے کہ کیسے حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ نصیریہ مذہب میں داخل ہونے کا طریقہ نہایت دلچسپ ہے۔ جو بھی طالب اس فرقے میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو شیخ اکبر کی محفل میں لایا جاتا ہے۔ اس محفل میں بہت سے شیوخ موجود ہوتے ہیں۔ نصیری ان کو روحانی والد کہتے ہیں۔ اس کے بعد طالب کے دل میں شیخ کا تقدس بٹھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ شیخ کے سامنے اپنا سر ایسے جھکائے جیسے میت غسل دینے والے کے سامنے سر نگو ہو جاتی ہے۔ نصیری فرقے میں داخل ہونے والا طالب جب محفل میں آتا ہے تو اسے دروازے کے پاس کھڑا کر کے شیخ اکبر کی جوتیاں اس کے سر پر رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد طالب تمام شیوخ کی قدم بوسی کرتا ہے، پھر اس کے سر پر سفید امامہ باندھا جاتا ہے۔ شیخ طالب سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ نصیریوں کے راز کسی بھی صورت میں فاش نہیں کرے گا۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد شاگرد سے کہا جاتا ہے کہ وہ 5 مرتبہ کلمہ توحید دہرائے۔ ان کا کلمہ توحید کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: بحق، عین، میم، سین۔ عین سے مراد علی، میم سے مراد محمد اور سین سے مراد یہ لوگ سلیمان فارسی لیتے ہیں۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ نصیری اپنے عقائد کیوں چھپاتے ہیں۔ نصیری اپنے عقائد کو چھپانے کے پابند ہیں۔ عقائد کو چھپانا ان کی مذہبی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ جو ان کے عقیدے کو ظاہر کرے اس کی سزا موت ہے، خواہ وہ نصیری ہو یا غیر نصیری۔ ایک نصیری سلیمان افنی نے نصیریوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام السلیمانیہ تھا۔ اس کتاب میں افنی نے نصیریوں کے تمام راز کھول دیے۔ ایک مرتبہ یہ نصیریوں کے ہاتھ لگ گیا تو اس کے ہم عقیدہ نصیریوں نے اس کو زندہ جلا دیا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم نصیریوں کے اس گمراہ عقیدے پر بات کریں گے کہ کیسے حضرت علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ نصیریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، نعوذ باللہ، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کو پیدا کیا۔ آگے سے حضرت سلیمان فارسی نے 4 یتیم پیدا کیے۔ یتیم اول کا نام حضرت مقداد بن اسود ہے۔ ان کے متعلق نصیری عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے رب اور خالق ہے اور بادلوں کی گرج وغیرہ ان کے سپرد ہے۔ نمبر 2، یتیم ابو ذر، یہ ستاروں کی گردش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نمبر 3، یتیم عبداللہ بن رواحہ، یہ انسانی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ نمبر 4، یتیم عثمان بن مظعون، یہ انسان کے امراض، جسمانی حرارت اور معدے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو دوستوں آنے والی ویڈیوز میں ہم نصیریوں کے عقائد پر سے مزید پردہ اٹھاتے رہیں گے، تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، گھنٹی کو بھی پش کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔